لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وبارك وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے سے نیکی کرنے والا انسان بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قیام کر کے، روزہ رکھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے۔ آج اس بابرکت مہینے میں آپ کے سامنے عقیدے کا ایک مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے وسیلے کا۔ ہمارے ہاں اس مسئلے کو غلط رنگ دے دیا گیا ہے، اور یہ صورت بیان ہو گئی ہے کہ جس کا تذکرہ نہ قرآن مجید کے اندر ہمیں ملتا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکل ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے اور صحیح صورت وسیلے کی کیا ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ جہاں پر ہم رمضان المبارک سے نیکیاں کر کے، روزہ رکھ کے، تلاوت کر کے ثواب کما رہے ہیں، وہاں پر ہم اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کر سکیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو
واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن مجید کے اندر وسیلے کا ذکر دو مقامات پر ہے۔ ایک تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ المائدہ کی، اور دوسری آیت سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کا ذکر کیا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں یہ پکارتے ہیں یہ خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے زیادہ قریب کون ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، تیرے رب کا عذاب اسی قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ان دو مقامات پر وسیلے کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا کہ وسیلہ تلاش کرو اللہ کی طرف، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کے اندر کیسے خدائی صفات آ سکتی ہیں؟ وہ تو خود وسیلہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ وسیلے کا لغوی معنی ہے القرب بالطاعت، اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے قرب حاصل کرنا۔ تو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، یہ ہے وسیلے کا مطلب۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، جو پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا اور آگے لفظ بولا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ واو تفسیریہ ہے، یعنی اس واو نے آ کر بتایا کہ جو پیچھے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ واو کے بعد والے جملے نے بتا دیا کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے تم نے جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے کے اندر، نیکی کرنی ہے، یہ ہے وسیلہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پکارا جاتا ہے وسیلہ اور واسطہ دے کر، وہ تین طرح کا ہے جو ثابت ہوتا ہے۔ پہلا وسیلہ یہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہم نے حاصل کرنا ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، ہم نے اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ کا نام لے کر اسماء الحسنیٰ کے ساتھ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الزو بیا ذل جلال والاکرام، تم یا ذل جلال والاکرام کو لازم پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے ذل جلال والاکرام، تم اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ تو پہلا وسیلہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا۔ قرآن مجید کے اندر حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو آزمائش کی تھی وہ بیماری کے ذریعے کی تھی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، تو کیسے پکارا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف اور تنگی نے چھوا ہے، میں پریشان ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اپنی بیماری کو ختم کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے نام کا وسیلہ دیا، ارحم الراحمین کا واسطہ ڈالا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں کا وسیلہ اور واسطہ ڈالنا بالکل درست اور جائز ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس مشورے کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں، جس کو دعائے استخارہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ دعا سکھائی۔ صحابی کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کوئی سورت یاد کرواتے، اسی طرح آپ نے یہ دعا ہمیں یاد کرو۔ ہم نے جو بھی کام کرنا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کیا جاتا۔ ہمیں بھی یہی تلقین ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کریں۔ کسی جگہ پر ہم نے بچے یا بچی کا رشتہ کرنا ہے، کسی جگہ پر ہم نے جگہ خریدنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ جو شرعی اعتبار سے دونوں پہلو رکھتا ہے کہ تم کر بھی سکتے ہو اور نہیں بھی کر سکتے، دونوں پہلو رکھتا ہے۔ یہ نہیں کوئی بندہ کوئی استخارہ کرے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، نہیں، یہاں پر استخارہ نہیں ہوتا۔ شراب حرام ہے کہ حلال ہے، میں اس وجہ سے استخارہ کروں، نہیں۔ جو اسلام کے اندر حرام اور حلال ہے ان کے اوپر استخارہ نہیں ہے۔ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ان کے اوپر استخارہ نہیں ہے۔ جو حرام چیزیں ہیں ان کے اوپر استخارہ ہے جو دونوں پہلو رکھتا ہے۔ ہم نے کسی جگہ پر رشتہ کرنا ہے، دونوں پہلو، ہماری مرضی ہم کریں نہ کریں۔ کسی جگہ پر ہم نے جگہ خریدنی ہے، مکان خریدنا ہے، ہمارے لیے دونوں پہلو، ہم خریدیں نہ خریدیں۔ کوئی سفر کرنا ہے، ہم وہاں پر جائیں نہ جائیں۔ کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، کریں نہ کریں، ہمیں اختیار ہے یہاں پر تو صحابہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے استخارہ سکھایا، اور اس کے اندر جو دعا سکھائی، اس دعا کے اندر کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ یا اللہ تو قادر ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں، تو جانتا ہے، میں جاہل ہوں، میرے اندر میں کسی چیز کو نہیں جانتا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، یا اللہ تو ہی غیبوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعائے استخارہ کے اندر ہم وسیلہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ہم واسطہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کس کا؟ علام الغیوب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا۔ یا اللہ تو قادر ہے، تیرے اندر ہی طاقت ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں، تو ہی جانتا ہے، تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنا یہ بالکل درست اور جائز ہے، یہ وسیلے کی پہلی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آپ کے قریب آ کر نماز پڑھنے لگا، تو نماز سے فارغ ہوا تو اس نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض
یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس صحابی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ تیرے لیے ہی ساری حمد ہے، ساری حمدیں تیرے لیے ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، انت المنان، تو ہی احسان کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی والے، اے عزتوں والے، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ انہوں نے کیا مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر، اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کیا؟ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے بچاؤ کا سوال کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں آگ سے۔ تو فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکارنا، یہ والا وسیلہ یہ بالکل درست اور جائز وسیلہ ہے۔ یہ وسیلے کی پہلی صورت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے، یا اللہ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہے، یا اللہ تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ ہے، ہماری یہ پریشانی دور کر دے۔ بالکل یہ ٹھیک ہے، یہ وسیلہ جائز اور درست ہے۔ وسیلے کی دوسری صورت ہے، انسانوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ نیکی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہے، تو کسی جگہ پر اسے ضرورت پڑ گئی، پھنس گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے اور وہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے، تو انسان اپنی نیکی کا واسطہ اور وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ یا اللہ میں نے فلاں اپنی دانست کے مطابق خالص تیری رضا کے لیے فلاں نیکی کی تھی، میں نے روزہ رکھا تھا، میں نے حج کیا تھا، میں نے نماز پڑھی تھی، میں فلاں کام کر خالص یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ اگر وہ تجھے قبول ہے تو میری یہ پریشانی دور۔ بالکل یہ ٹھیک وسیلہ ہے، بالکل یہ صحیح وسیلہ ہے۔ دلائل اس کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو اور جس کے ذریعے اللہ کا چہرہ چاہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عمل قبول کرتے ہیں، اس عمل کا نتیجہ دیتے ہیں جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا گیا ہو اور خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا۔ لہٰذا کوئی بھی انسان وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ذریعے پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ اسے دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ان کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانا یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے، کیونکہ جب بندہ ایمان لائے گا تو باقی نیکیاں قبول ہوں گی۔ اگر بندہ مومن ہی نہیں ہے، کلمہ ہی نہیں اس نے پڑھا، تو جتنی مرضیاں وہ نیکی کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو شرف قبولیت نہیں بخشیں گے، اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر ہی مل جائے۔ تو ایمان لانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو نیک لوگ اپنے ایمان لانے کا واسطہ اور وسیلہ اللہ تعالیٰ کو ڈال رہے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ معلوم ہوا کہ نیکی کا وسیلہ ڈالنا یہ بالکل درست اور جائز وسیلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ بھی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔
انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ جو تو نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلے ہیں، ہم نے ان کی تابع داری کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے۔ دعا کیا مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ یا اللہ ہمیں گواہوں میں شمار کر دے، شاہدین کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ دے۔ لیکن اس دعا کے مانگنے سے پہلے انہوں نے اپنی دو نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھی۔ یا اللہ جو تو نے نازل کیا ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور جو تیرا پیغمبر ہے ہم نے اس کی تابع داری کی ہے، فرما برداری کی ہے، تو اس کے نتیجے میں یا اللہ تو ہمیں شاہدین میں لکھ لے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا اپنی نیکی کا وسیلہ دے کر، اپنی نیکی کا واسطہ دے کر، یہ بالکل درست اور جائز وسیلہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور یہ معروف واقعہ ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب مصر کے علاقے میں ہجرت کر کے گئے، عراق کا علاقہ چھوڑ کر، تو وہاں پر ان کو پتہ چلا کہ یہاں کا حکمران جو ہے یہ عورت کو چھین لیتا ہے، کوئی بھی یہاں سے مسافر گزرے اگر اس کے ساتھ کوئی خاتون ہے تو اس کو چھین لیتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ کو پکڑ لیا گیا اور دونوں کو الگ الگ بند کر دیا۔ اب اس بادشاہ کا جو طرز عمل تھا، جو اس کا بد عمل تھا، وہ اس کے مطابق حضرت سارہ کے پاس گیا، لیکن حضرت سارہ سلام اللہ علیہا پاک باز خاتون تھیں، نبی کی اہلیہ تھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بطن سے ایک نبی ہی پیدا کیا، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر ان کی اولاد میں حضرت یعقوب ہوئے، پھر ان کی اولاد حضرت یوسف، یعنی نسل در نسل جو ہے وہ نبی ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی نبی پھر بنی اسرائیل کے اندر آئے وہ انہی کی اولاد کے اندر آئے ہیں۔ اتنی پاک باز خاتون ہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دعا کیا تھی؟ حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اللہم ان کنت تعلم انی آمنت بک و برسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافرہ۔ دعا انہوں نے یہ مانگی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے اوپر ایمان لائی ہوں، تیرے نبی کے اوپر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی ہے، صرف اپنے خامد کو اجازت دی ہے، فلا تسلط علی الکافرہ، یا اللہ تو میرے اوپر کافر کو مسلط نہ کرنا۔ یہ انہوں نے دعا مانگی۔ دعا مانگنے سے پہلے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وسیلہ رکھا وہ کیا تھا؟ یا اللہ تو جانتا میں تیرے اوپر ایمان لائی ہوں، تیرے نبی کے اوپر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنی ناموس اور عزت کی حفاظت کی ہے۔ تین باتیں کی انہوں نے، اور تینوں ہی نیک عمل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی نیکی رکھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ فلا تسلط علی الکافرہ، یا اللہ میرے اوپر کافر کو مسلط نہ کرنا، اس کو جرت نہ ہو کہ مجھے ہاتھ لگا سکے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آ رہا ہے کہ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اپنی کبھی حرکت کو پورا کرنے کے لیے، تو زمین پر گر پڑا، اس کے اوپر دورہ اس کو پڑ گیا، اور وہ بالکل تڑپنا شروع ہو گیا۔ یہ کیفیت ہوگی اس کی۔ پھر وہی جو اس طرح کے لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، ترلے منتاں، اور جی باجی معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا، معاف کر دے، معاف۔ دعا کی، معافی ملی، پھر اس نے وہی حرکت، پھر دعا کی، پھر وہی ترلے میں۔ آخر کار اسے سمجھ آ گئی کہ نہیں، یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے۔
تو پھر تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس بادشاہ نے پھر اپنی بیٹی، جب اس نے دیکھا کہ یہ دونوں میاں بیوی تو نہایت نیک اور پاک باز لوگ ہیں، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ یہ تو بہت ہی نیک پاک باز لوگ ہیں، تو اس نے اپنی بیٹی ان کی خدمت میں پیش کی کہ میری بیٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی، آپ اس کی تربیت کریں۔ اور اس بیٹی کا نام پتہ کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پھر ان کے ساتھ شادی ہوئی، اور پھر ان کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی لڑی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے جو دعا مانگی تھی، اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی نیکی کو بطور وسیلہ اور واسطہ رکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اپنی نیکی کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا دعا کے اندر یہ بالکل درست اور جائز وسیلہ ہے۔ بچپن کے اندر ہم سکول میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے، غار کا پتھر۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا، انہوں نے اسکول کے اندر یہ ضرور کہانی پڑھی ہوگی۔ تو جب دین کی طرف آئے تو احادیث پڑھی تو پتہ چلا کہ یہ کہانی نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر کیا بات ہے؟ سب کو پتہ ہے جنہوں نے یہ کہانی پڑھی ہے کہ 3 آدمی جو سفر کر رہے تھے، آندھی طوفان بارش، اور ایک غار کے اندر وہ پناہ لیتے ہیں، اور اسی دوران ایک پتھر جو ہے وہ اوپر سے گرتا ہے اور ان کے غار کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور ان تینوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پتھر کو ہٹا سکے۔ ایک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اپنی نیکی کو یاد کر کے اگر اس مصیبت سے نجات چاہتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے ایک مزدور لیا تھا تھوڑے سے چاولوں کی عوض مزدوری کی، اس نے کہا میری مزدوری دو، تو میں نے جب اس کو اس کی مزدوری دی تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں لینی، وہ چلا گیا چھوڑ کر، یہ تھوڑے ہیں۔ تو میں نے پھر یا اللہ اس کو کاروبار کیا، تو نے اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کئی گائے جو ہیں وہ ہو گئے، ان کا چرواہا بھی، یعنی اتنی برکت بڑھی وہ تھوڑے سے چاولوں کے اندر کہ ایک وقت آیا کہ اس کے نتیجے میں کئی گائے مل گئیں اور چرواہا بھی ان کا مل گیا۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہ آیا، اور اللہ کے بندے یاد ہے فلاں وقت میں نے تیری نوکری کی تھی، ملازمت کی تھی، میرا مزدوری رہتی ہے، اجرت رہتی ہے، وہ دے مجھے۔ یا اللہ میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ ساری گائے تیری ہیں، ان کا چرواہا بھی تیرا۔ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، وہ تھوڑے سے چاول تھے میرے، اس وقت شاید اس کو ضرورت نہ ہو، لیکن جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی تو وہ آ گیا۔ تو میں نے کہا نہیں اللہ کے بندے یہ ساری تیری ہیں، یہ وہی اجرت ہے، اس کا نتیجہ ہے یہ سارے کا سارا۔ یا اللہ وہ سارے لے گیا تھا، جانور بھی سارے لے گیا تھا، چرواہا بھی لے گیا تھا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تھوڑا سا پتھر جو ہے وہ سائڈ پر ہو جاتا۔ دوسرا آدمی کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میں دودھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کا دودھ نکال کر واپسی پر سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت میں پیش کرتا تھا، پھر اپنے بچوں۔ ایک رات میں دور نکل گیا، واپس آتے آتے لیٹ ہو گیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے اپنی روٹین خراب نہیں کی، میں نے دودھ نکالا بکریوں کا اور لے کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا کہ ابھی یہ بیدار ہوں گے تو ان کو میں دودھ پلاؤں گا۔ میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ چمٹ کر بلک رہے تھے، لیکن میں نے اپنے والدین والی روٹین کو خراب نہیں کیا۔ صبح ہو گئی، وہ بیدار ہوئے تو میں نے پہلے ان کو پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ تیری رضا کی خاطر کیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تھوڑا سا پتھر اور سائڈ پر ہو جاتا ہے، آسمان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ابھی نکلنے کی جگہ نہیں بنی۔ تیسرا آدمی جو ہے وہ یہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ تجھے پتا ہے کہ میں سب سے زیادہ
محبت کرتا تھا اپنے چاچے کی بیٹی کے ساتھ. تو میں نے اس کو دعوت دی. اس نے کہا کہ 100 دینار اگر تو مجھے دے گا نا تو پھر میں تیری دعوت قبول کروں گا, میں پھر دعوت تیری قبول کروں گی. میں نے بڑی محنت کی, کوشش کی, 100 دینار کسی طریقے سے میں نے جمع کر لی اور میں پھر وہ لے کر آیا اس کے پاس. اور جب میں اپنی بری نیت کو پورا کرنے لگا تو اس نے مجھے یا اللہ تیرا خوف دلایا. اس نے تیرا خوف دلا کہ اللہ سے ڈر جا, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے کام جو تو کرنے لگا ہے. یا اللہ تیرا خوف میرے دل کے اندر آ گیا تھا. میں نے وہ پیسے بھی اس کو دے دیے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. یا اللہ اگر تیری رضا کی خاطر میں نے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. پتھر ہٹ جاتا ہے, تینوں جو ہے وہ اپنی منزل پر چلے جاتے. اب ان تینوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی ہے وہ دعا اپنی نیکی یاد کر کے, اپنی نیکی کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی نیکی کا واسطہ اور وسیلہ رکھنا یہ بالکل جائز اور درست وسیلہ ہے. وسیلے کی تیسری شکل ہے کہ کسی زندہ نیک انسان سے اپنے حق میں دعا کروانا. جیسا کہ ہم کسی بزرگ کو کہہ دیتے ہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا مجھے فلاں پریشانی آپ دعا کریں کہ پریشانی دور ہو جائے, ہمارا فلاں بزرگ فوت ہو گیا, رشتہ دار فوت ہو گیا, اس کی بخشش کی دعا, یہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز. لیکن اس انسان کا زندہ ہونا ضروری ہے. اس زندہ انسان سے, نیک انسان سے آپ اپنے حق میں دعا کرو. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں کا تذکرہ کیا کہ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے گزارش کی, یا ابا نستغفر لنا, اے ہمارے والد آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, ذنوبنا, ہمارے گناہوں کی, انا کنا خاطئین, ہم گناہ گار تھے, ہم غلطی پر تھے, ہم نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی, آپ کے ساتھ زیادتی کی. آج ہمیں احساس ہو گیا ہے, اے ابا جی اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگے. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام وقت کے پیغمبر ہیں, بزرگ ترین انسان ہیں, نیک ترین انسان ہیں, تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بچوں کے گناہوں کی معافی مانگی. معلوم ہوا کہ زندہ نیک انسان سے ہم دعا کروا سکتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے والد ہیں, ان کے والد وہ بھی نبی ہیں, ان کے والد وہ بھی نبی ہیں اور بزرگ ترین نبی ہیں, ہم ان کی قبر پر چلے جاتے ہیں, ہم ان سے دعا کرواتے ہیں یا ان سے دعا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جو وقت کا پیغمبر زندہ ہے اس سے دعا کروائی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. معلوم ہوا کہ زندہ نیک انسان سے اپنے حق میں دعا کروانی بالکل درست اور جائز ہے. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا, سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم, میں ان قریب تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا کیونکہ وہی معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے, میں ضرور معافی مانگوں گا تمہارے لیے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو انہیں کرنا کیا چاہیے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے, زیادتی کر لی ہے, تو یہ آپ کے پاس آتے, آپ کی خدمت میں آئیں, اللہ سے یہ خود بھی معافی مانگے اور پیغمبر بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے, تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا, توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. منافقین کو توبہ کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تم خود بھی اللہ سے معافی مانگو اور وقت کا بزرگ ترین انسان نبی وہ تمہارے اندر موجود ہے, اس کی خدمت میں جاؤ اور اسے کہو کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں.
معلوم ہوا کہ زندہ نیک انسان سے اپنے حق میں دعا کروانا یہ بالکل درست اور جائز وسیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ ایک دفعہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ جو آدمی دم نہیں کرتا، دم نہیں کرواتا، اپنے جسم کو داغتا نہیں ہے، بدشگونی نہیں لیتا، اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، فرمایا کہ تو انہی میں سے ہے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گزارش کر دی کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ یہاں پر یہ فرق یاد رکھیں، زندہ نیک انسان کو بھی یہ کہنا ہے کہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اس سے دعا نہیں کرنی، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ اس لیے زندہ نیک انسان سے ہم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ سے دعا کرے ہمارے لیے، ہم نے اس سے دعا نہیں کرنی کہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، تو ہمیں بیٹا دے دے، تو ہماری مشکل کشائی کر دے، نہیں۔ تو جب زندہ نیک انسان سے ہم یہ دعا نہیں کر سکتے تو مردہ نیک انسان سے ہم کیسے یہ دعا کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، آپ جمعہ پڑھا رہے تھے تو ایک صحابی آ گیا، اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، وہ وقت گزر گیا بارشوں کا اور بڑی پریشانی ہے، پانی نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، خطبہ جمعہ مکمل ہوا، نماز پڑھنے کے بعد صحابہ گھر میں ابھی پہنچے نہیں، اس سے پہلے بارش شروع ہو گئی، پورا ہفتہ بارش ہی رہی۔ صحابی کہتے ہیں اگلے جمعے وہی صحابی یا کوئی اور آ گیا، اللہ کے نبی بڑی بارش ہو گئی ہے جی، بہت ہر طرف راستے بھی تباہ ہو گئے ہیں، عجیب و غریب صورت، بارش ہی تھام ہی نہیں رہی، اللہ سے دعا کریں کہ بارش جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو ختم کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، صحابہ نے آپ سے دعا کروائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک مدینے کے اندر موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، مسجد نبوی کے اندر ہی وہ پانچوں نمازیں پڑھا رہے ہیں، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک وہاں پر موجود ہے، لیکن جب بارش کی ضرورت پڑی تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف نہیں گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا نہیں کروائی، بلکہ جو انہوں نے سمجھا کہ جو زندہ نیک انسان ہے اس سے دعا کروائی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی چچا، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، وہ اس وقت زندہ تھے، حیات تھے۔ دعا کیا مانگی، جملے کیا ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، یا اللہ ہم پہلے تجھ سے وسیلے کے ذریعے اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، تو ہمیں بارش دیا کرتا تھا، لیکن اب وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم تجھ سے تیرے نبی کے چاچے کا وسیلہ ڈال رہے ہیں، تو ہمیں بارش دے دے۔ حضرت عباس نے پھر دعا کی، فتح الباری اور دیگر شروحات کے اندر یہ بات موجود ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل کی۔ تو وسیلے کی یہ تیسری شکل کہ زندہ نیک انسان سے دعا کروانا، یہ بھی بالکل درست اور جائز ہے، لیکن جو ہمارا اختلاف ہے بعض احباب سے، وہ ہے وسیلے کی چوتھی شکل کے اوپر، اور وہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا، بحق فلاں، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کا ثبوت نہ قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ملے گا کہ کبھی فوت شدہ کا وسیلہ جو ہے وہ ڈالا گیا ہو،
یا فوت شدہ سے دعا کی گئی ہو یا زندہ سے دعا کی گئی ہو، ہرگز آپ کو یہ دلائل نہیں ملیں گے حضرت، بلکہ اس کے برخلاف آپ کو صحابہ کا طرز عمل صحیح بخاری سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے زندہ نیک انسان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ لہٰذا وسیلہ تین طرح کا بالکل شرعی وسیلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ